میں پتہ نہیں اس موضوع چ کنا سمیٹ کے تو میں تمہیں سنا رہا گل نو توجہ نال سمجھنا. میں ذرا ہوں منطق کا جدل چلانا چاہتا ہوں. میں ہر پاسوں ناطقہ بند کرنا چاہنا. مت کسی نو اپنی بولتی تے بڑا غرور تے ناز ہوے نا. اللہ دے فضل نال میں منطق کو جانتا ہوں, منطق پڑھاتا بھی ہوں, سمجھاتا بھی ہوں, اور منطق دی میں ای تی بھی کر سکتا. میرے نال جنہ مرضی کو منطقی آگے بیٹھے, میں منطق دے مسائل توڑ کے او ماراں گا. یہ میرے اللہ نے طاقت بخشی. جی میں منطق کے تصورات پر بھی نقض وارد کر سکتا ہوں اور تصدیقات پر بھی نقض وارد کر سکتا ہوں. دونوں دی یہی تی کر سکنے ہیں, لیکن پھر بھی آخر فن نو سمجھنا پیندا ہے. تے بعد وچ انہاں چیزاں نو سمجھ نہیں لگی. آخر فی الجملہ مفید تو ہوتا ہے ہر فن. توجہ نہیں فرمائی نے. ہاں جی, منطق کے متعلق فیصلہ یہی ہے, ذکی کو ضرورت نہیں, ذکی کو ضرورت نہیں, اور غبی کو مفید نہیں, اور متوسط کے لیے کبھی مفید اور کبھی نقصان دہ. یہ آخری فیصلہ ہے منطق کے لیے. ذکی کو ضرورت نہیں ہوتی منطق کی. امام اعظم ابو حنیفہ جیسے ہوں تو منطق ان کے در کی لونڈی ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے. اگر کوئی بے وقوف بدھو کہے کہ صحابہ نے منطق نہیں پڑھی تھی, اور چلی دیا پترا تینوں پتہ نہیں منطق انہاں دے درد کتیاں نو آوندی ہے, منطق انہاں دے اگے کیڑی شے وے. اور سنگیو پہلا دعویٰ سنو, اسلام دی ریاست کفر دی ریاست دا فرق کی ہے. اسلام دی ریاست ہر مذہب برابر نہیں. اسلام دی ریاست دوسرے مذہب رہ سکتے نے مگر پھیل نہیں سکتے, رہ سکتے نے مگر پھیل. کفر دیاں ریاست آخریاں نے سارے ہی برابر نے, ہر کسی نو پھیلن دا حق ہے. انہوں نے شیطان آتا ہے میں ڈانس کرنا. واہ میری برادری, چلو مینو تو رب نے آخیا تھی نکل جائے تو سب موڑ مینو جھولی پا لیا. یہاں پر ایک جملہ بولتا ہوں جو اقبال نے بولا تھا, بڑا لطیف جملہ ہے. اقبال فرماتے ہیں, عجیب, آپ استغفر اللہ اقبال کہتا ہوں, حفیظ جالندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا لطیف جملہ کہا. وہ فرماتے ہیں شیطان رسول اکرم سے پہلے, شیطان کہنے لگا رسول اکرم سے پہلے, شیطان اپنی یہودی برادری سارے انہوں ویکھ کے نہ ہر پاسے نظر مار کے کہندا کیوں یہ انسان سن نا, مینوں حکم ہویا سی سجدہ کر انہاں نوں, اج پئے نے سارے میرے پیراں وچ کہ نہیں. بڑا لطف دیتا ہے اس جملے نے. آپ فرماتے ہیں نبی پاک سرکار دی آمد تو پہلا, اب بولو میلاد کے جلسے بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں سونے نبی دی آمد تو پہلا ابلیس خوش ہو کے کہندا سی ربا مینوں کہندا سی سجدہ کر آدم نو, لے او دی اولاد پیو میرے پیراں وچ کہ نہیں, کر رہی ہوں سجدے کہ نہیں. رب نے آخیا کھلو جا تو میرے حبیب نو آن دے. میرا حبیب تے حبیب رہا, اس حبیب دے جڑے غلام آلہ حضرت بریلوی ورگے آن گے وہ تیری نسل انہاں نو بھی سجدے کرے گی. وہ ایسا ادنا غلام ہے, آلہ حضرت دے درد غلاماں دے غلام ہیں. وہ ایسا گل کرنی ہے تو شیطانی نسل سجدے چ ڈگ پیندی. ہن ویکھی ڈگدی, ذرا گل غور نال سمجھی, اچھی بولو سبحان اللہ. اور سجنا جدل چلا رہے ہوں مسلمات عند الخصم, مقدمات وہی نے, نتیجہ یقینی ہو جزمی ہو جائے گا, اگرچہ برہانی نہیں ہے جدلی ہو جائے گا, نتیجہ پکا کر دیا. دعویٰ کیا ہے, دعویٰ کیا تھا؟ اسلام کی ریاست میں کفر کافر رہ سکتے ہیں لیکن پھیل, اچھی بولو. ہوں یہ دلیل جدل ہی سنو, تھوڑے منطق کی زبان استعمال کر رہے ہیں. مسلمات عند الخصم آ رہے ہیں, اور پولیو نہیں,
پولیو ہے پولیو. ساری حکومتیں کہتی ہیں جن کو پولیو لگا ہوا ہے یہ بندے تو رہ سکتے ہیں لیکن پولیو پھیل نہیں سکتا. یہ بات سمجھو گا. کہندے نے جنہوں پولیو لگا ہے تے لنگڑے ہوئے نے وہ تو آخر ہیں ان میں پولیو موجود ہے لہذا پولیو رہ تو سکتا ہے لیکن اگر کہیں پھیل بھی سکتا ہے تو نہیں بھائی پولیو پھیلنے نہیں دیں گے. اساں اپنے آپ نو پولیو پلان دے پیچھے لنگڑا تے کر سکنے ہیں. اپنے آپ نو پولیو دے قطرے پلان واسطے لنگڑا تے کر سکنے ہیں لیکن پولیو پھیلن نہیں دیں گے. میرے گل نو کسی سیانے سمجھنا میں کی کہہ گیا. اساں پولیو مکان واسطے خود تے لنگڑے ہو سکنے ہیں پولیو دے شکار ہو سکنے ہیں ہاں جی لیکن پولیو نہیں رہن دیں گے برداشت نہیں کر سکتے کہ پھیلے پھیلے پھیلے. وہ جھلیا کہندے نے پولیو نہ پھیلے رہ سکتا ہے پھیل نہیں سکتا. ارے میں کہتا ہوں کفر تمام بیماریوں کی ماں ہے. اسلام کہتا ہے رہ تو سکتا ہے مگر پھیل نہیں سکتا. اور سجنا اس دلیل تو بعد تیسری دلیل عرب شریف دا مطالعہ کر. عرب نو ویکھ ایتھے یہودی وستے سن ایتھے عیسائی وستے سن ایتھے مشرک وستے سن. واجا اجتمع دینان فی العرب دے حکمان تو پہلا حضور نے فرمایا میرے عرب کے اندر دو دین نہیں رہ سکتے جہاں پر محمد ہوں وہاں پر ایک ہی دین رہے گا. اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب کے حکم سے پہلے یہودی رہتے تھے عیسائی رہتے تھے مشرک رہتے تھے ایویں. لیکن سچی دسیا جی پھیلن دا حق کنوں سی تاں کر کے او اتھے مک گئے نے اسلام. ہائے ہائے بولو صحیح ذرا اونچی آواز نال. جے پھیلن دا حق یہودیاں نو بھی ہوندا عیسائیاں نو بھی ہوندا کہ اپنا مذہب پھیلاؤ تبلیغ کرو اشاعت کرو اگر حق انہاں نو ہوندا تے وہ بھی پھیل دے اتھے. وہ سنگڑ کے ختم ہو گئے نے اسلام رہ گیا ہے. معلوم ہو یا رب دا اکو پیغام ہے رب دے حبیب دا اکو پیغام ہے. اسلام رہے گا پھیلے گا غالب ہوگا. کفر رہ تو سکتا ہے مگر پھیل نہیں سکتا. اسی کے اندر یہ جواب بھی ہو گیا کہ چیف صاحب نے کہا عیسائیوں کو بھی برابر کا حق ہے. اب بول دے نہیں مرو لے مڑ خدا کا دا ہویا شیطان نو آکے نگلے تھو لانتیا نسل نو آکے آ جا ابے نو کڈے تے نسل نو آکے آ جا. بزرگ فرماتے ہیں سپ نو مار دینا تے او دے بچے چھٹ دینے حکمت نہیں ہوندی بے وقوفی ہوندی. ایویں سپ مار دینا تے بچے تے چلیاں چ دودھ پیا پا کے پیونا کہ شاید تمہارا بھی برابر کا حق ہے. او بندے دے سپاں دا برابر دا حق ہوئے تے پھٹے منہ بول بندے دا بولنے نہیں جے کوئی آگے جو سمجھ کے نہیں. اینو کہندے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اوے نہ ظلم نہ کرو اے گستاخ رسول نو چھوڑنا محمد نال وفا ہے. وقت بھی دیکھنا وہ مسلمانوں یہ وقت بھی دیکھنا پر اپنیاں کیتیاں سامنے آئی ہیں ذہن وچ رکھنا. توجہ نہیں فرمائی جی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. فرمایا نال کسنگی یارا سنگ نہ کریے، نال کسنگی یارا سنگ نہ کریے، کل نو لاج نہ لائیے، کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھیون، کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھیون، بھاویں موتیاں چوگ چگائیے، کدی تربوز نہ تھیون، بھاوے توڑ مکے لے جائیے، کوڑے کھو کدی مٹھے نہ باہو، باہو کوڑے کھو وہ کدی مٹھے نہ باہو، بھویں سہ منا گڑ پائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. مفکر اسلام استاد مفتی فضل احمد چشتی صاحب. توجہ ہے سونے ہو، اسی لیے توجہ میں وضاحت کر دوں، میں ملتان شریف بھی وضاحت کرایا، توجہ، اور ضلع اکاڑا چ وضاحت کی تھی. کچھ لوگ ایجنسیاں دے ساڈے سنگیاں نوں پوچھتے رہندے نے تساں بابا قوم دے متعلق کی نظریات رکھ دیو، پاکستان دے متعلق کی نظریات رکھ دیو، سکول دی تعلیم دے متعلق کی نظریات رکھ دیو. میں ملتان دے اندر پورا ایک موضوع آیا جس دے اندر میں وضاحت کی تھی اپنے نظریات دی، اور برسرعام انہاں دا اعلان کیتا ہے تاکہ ایجنسیوں کا سفر ختم ہو جائے. جو وہ میرے دوستوں سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ چشتی خود ظاہر کر دیں. میرے دوستوں میں مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، ایسے ہم بد عمل ہیں جو کچھ ہیں، لیکن ہم اسلام پر ایمان اور ایقان رکھتے ہیں ایسے. اور اسلام کا ایک موٹا مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اسلام کی سیاست، اسلام کی ریاست محمد مصطفیٰ کی شریعت میں ہوتی ہے، اس سے باہر نہیں ہو سکتی. دوسروں کا حق مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتا. جو کہے حق برابر ہے وہ کافر ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. جو کہے تمام حقوق مذہبی غیر مذہبی غیر مسلموں اور مسلموں کے برابر ہیں، وہ اسلام سے خارج ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ابو جہل اور رسول اللہ کے حقوق برابر ہیں. سچی بتانا، رسول اللہ اور ابو جہل کے حقوق برابر ہیں، قدر و منزلت برابر ہے، نبی کے دین اور کفر کا حق برابر ہے. پہلے سمجھا دیا ہے، ایسے ہے نا. اور گل سمجھنا، میں وضاحت کر دینا جناب، سارے سماعت فرما لو. میں مسٹر جنا اور پاکستان کے متعلق وہی نظریات رکھتا ہوں جو وہ خود رکھتے تھے. یہ میرے لفظوں پر غور کرنا. اپنے متعلق مسٹر جنا صاحب اور پاکستان کے متعلق جو وہ نظریات خود رکھتے تھے ہم وہی رکھتے ہیں. اگر وہ غلط ہے تو وہ غلط ہے، اگر وہ صحیح ہے تو ہم صحیح ہیں. توجہ نہیں فرمائی نے. میں بابا قوم کی زبان سے
بابا قوم کے نظریات اور پاکستان کی حقیقت سنانا چاہتا ہوں. ان کا یہ ویڈیو بیان ہے اور آڈیو بھی ہے، ویڈیو آڈیو دونوں صورت میں موجود ہے. 11 اگست 1947 کا، جس کے اندر انہوں نے صاف وضاحت کر دی کہ پاکستان کیسی ریاست ہوگا، مذہبی ہوگا یا غیر مذہبی ہوگا، انہوں نے صاف وضاحت کر دی ہے. میں اقبال کو اپنا سیاسی اور روحانی، دینی، مذہبی ہر طرح کا پیشوا مانتا ہوں. اور جو مسٹر جناح صاحب بابا قوم ہیں، انہوں نے جو نظریات پیش کیے پاکستان کے متعلق اور اپنے متعلق، یہ آپ کو پیش کیے جاتے ہیں. ذرا سماعت فرمائیے. اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کو قانون ساز اسمبلی میں کی گئی تقریر کو جاننا ہی کافی ہے. یہ وہ تقریر ہے جسے 1977 تک ریڈیو پاکستان سے نشر کیا جاتا رہا، مگر بعد میں اس تقریر کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا. اس تقریر میں قائد اعظم نے مستقبل کی ریاست کے بارے میں اپنے تصورات کو نہایت واضح طور پر بیان کیا تھا. آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے. اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. اقلیتوں کے اور غیر مسلموں کے سیاسی اور شہری حقوق کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات کی عکاسی ان کی تقریر کے اس حصے سے ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق اور فرائض میں کسی تقسیم کی نفی کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے. مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے. المیہ یہ ہے کہ ہم نے قائد کے تصورات کے مطابق پاکستان کی تعمیر کے بجائے ان کے خیالات کو چھپانا شروع کر دیا ہے، جس کا نتیجہ آج ایک ایسی ریاست کی صورت میں ہمارے سامنے ہے جہاں عدم برداشت اس کی پہچان ہے. آج کے پاکستان میں اقلیتیں کہیں نظر نہیں آتی، مگر جب پاکستان بنا تو ایسا نہ تھا. اقلیتوں کا پاکستان کے قیام میں کس قدر اہم کردار تھا، اس کا اظہار پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان سے ہوتا ہے. غیر مسلموں کے قیام پاکستان میں قربانیوں کا اعتراف قائد اعظم کو بھی تھا، اس لیے وہ باقاعدگی کے ساتھ عیسائی، پارسی اور دیگر اقلیتوں کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے. قیام پاکستان کے بعد انہوں نے غیر مسلموں کو اہم ترین عہدوں پر تعینات کیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ میں کوئی مذہبی رہنما نہ تھا، بلکہ وزارت مذہبی امور ہی نہ تھی. وزارت خارجہ کی تشکیل اور رہنمائی کے لیے انہوں نے سیموئل مارٹن کو ذمہ داری سونپی. پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ تھے جو قادیانی تھے. جوگندر ناتھ منڈل قانون و امور و کشمیر کے وزیر تھے جو ہندو تھے. فرینک ڈیسوزا وزیر ریلوے تھے. چتو لال دیول متحدہ پاکستان کی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر تھے. 1946 میں ایک مسیحی دیوان بہادر سنگھا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے جنہیں قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد بھی بحال رکھا. کیا آج کے پاکستان میں یہ ممکن ہے؟ شاید نہیں، ہاں، مگر قائد اعظم کے پاکستان میں ایسا ہی تھا. میرے دوستو، میں بابا قوم کو نہ خدا سمجھتا ہوں، نہ رسول سمجھتا ہوں، نہ نبی سمجھتا ہوں، نہ ولی سمجھتا ہوں. ایک سیاسی پاکستان کی سیاست کا ایک اپنے اغراض و مقاصد کے تحت سیاسی پیشوا سمجھتا ہوں جو اپنا مقصد پورا کر کے چلے گئے. میں ان کو نہ سیاسی پیشوا مان سکتا ہوں، نہ روحانی پیشوا مانتا ہوں. اور اس بات کہنے کے اندر بھی میں مکمل آزاد ہوں کہ یہ آزادی مجھے بابا قوم نے اپنے قول اور اپنے فرمان سے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہر کسی کو مذہبی آزادی ہوگی، کیونکہ مذہب یہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، لہذا ذاتی مسئلہ ہے میرا، حکومت اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھتی. نہیں، یہ بہرحال کہانیاں ہیں، تصدیق کی کوئی بات ایسی نہیں ہے. بات سمجھنا، اقبال ہمارے سامنے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، تو ہم کیونکہ مسلمان ہیں، میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ مدینے کی ریاست میں جو سیاست تھی
اس سیاست نے آئے دن ہر مرحلے پر مسلمان کو مضبوط مسلمان بنایا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاست کے کسی موڑ پر آ کر صحابہ مسلمان نہیں رہے تھے. میری بات کو سمجھو یار کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں, کوئی رکھے نہ رکھے میں اس کو پابند نہیں کرتا, میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ مدینے کی ریاست میں تمام صحابہ کرام سیاسی لحاظ سے بھی مسلمان تھے اور دینی لحاظ سے بھی مسلمان تھے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کا یہ دل گوارا کرتا ہے کہ صحابہ کرام سیاسی لحاظ سے مسلمان نہیں تھے؟ یار بولو تو صحیح ہے. مدینے دی ریاست کے اندر جدو ایک کلمے پڑھنے والے نے نبی دا فیصلہ قبول نہیں فرمایا کیتا, پسند نہیں کیتا, حضرت عمر کو فیصلہ کران گیا ہے. حضرت عمر نے ریاست تو پوچھن تو بغیر محمد کریم تو پوچھن تو بغیر اپنے ایمان نال اس کتے دا سر وڈیا ہے, سر قلم کیتا ہے. او دے ساتھی بھج کے گئے, ریاست مدد کرے گی, ریاست مدد کرے گی. جسے گئے نے رب دا قرآن اتریا ہے, اس قرآن نو چیف جسٹس صاحب نے بھی لکھیا ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. محبوبہ کسے گواہ دی لوڑ نہیں, کسے گواہ دی لوڑ نہیں. میں گواہی پہ دینا اس نے بے ایمان نو ماریا ہے, عمر نے بالکل صحیح فیصلہ کیتا ہے. لہذا ہن عمر نو واپسی قتل نہیں کرنا. مدینے کی ریاست ہوتی پاکستان تو ممتاز قادری قتل نہ ہوتے. جرت و بہادری, جرت و بہادری, ذرا گج کے جرت و بہادری. اے شیطان تاثیر کی جو گستاخی ہے وہ تو حتمی یقینی ہے. وہ خود کیونکہ گورنر تھا, وہ کسی کے دباؤ میں نہیں تھا. ذرا میں چھری پھیرا چنگی سواد میں. ممتاز قادری نے تے ہر بندہ جاندا ہے کہ شیطان تاثیر نے کی بکواس کیتی سی. اگلے دن میں ضلع گجرات تو ہیڈ جگو دے نال دندی دارا دے نال میرپور کشمیر دے قریب خطاب کیتا. اس وچ ایک دوست نے سوال کیتا, انہیں آخیا جناب تسی کہندے ہو غیر اسلامی آئین غیر اسلامی, تو پھر وہ قانون جس جڑی 295 سی ہے وہ دفعہ جڑی لگی اس دفعہ دے خلاف بولیا سی شیطان تاثیر. تو جدو غیر اسلامی ہو گیا تو پھر غیر اسلامی دے خلاف بولن دے اوتے وہ گستاخ کیویں بنیا اور ممتاز نے قتل کیویں کیتا. اور یہ سوال کرنے والے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے, مجھے معلوم نہیں تھا. تو ناچیز نے 2 لفظوں میں جواب دیا, پیش کر دوں. میں نے کہا جی میں 295 سی کو غیر اسلامی کہتا ہوں, اور جو شیطان تاثیر کا مسئلہ ہے وہ اس کے خلاف بول کر گستاخ نہیں بنا تھا. اس نے رسول اللہ کے گستاخ کی سزا قتل جو اسلام کا مسئلہ ہے, اس نے اس کو کالا قانون کہا تھا. تو اس وجہ سے وہ گستاخ بنا اور واجب القتل ہوا.
ایمان سے کہتا ہوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب بعد میں مجھے ملے سرائے عالمگیر کے ساتھ، مجھے کہنے لگے میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں لیکن، اور ایک ادارہ بھیرے کے ادارے کا حوالہ بھی دیا کہ میں وہاں کا ہوں فاضل، لیکن مجھے زندگی میں آج ہی مزہ آیا ہے، کبھی مزہ نہیں آیا۔ یہ لفظ تھے ان کے۔ ایمان سے بتاؤ، مولانا کا کیا اسم شریف ہے؟ مولانا مفتی عبد المالک صاحب تشریف فرما ہے جامعہ حنفیہ لاہور، داتا حضور کے ساتھ مدرسے کے مدرس ہیں، مفتی ہیں۔ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے کہ یہ دفعہ غیر اسلامی ہے، اس کے غیر اسلامی ہونے کی وجوہات 6 ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اندر 2 سزائیں رکھی ہیں، ایک سزا ہے عمر قید اور ایک ہے سزائے موت۔ گستاخ رسول کی عمر قید، اور عمر قید کا معنی آپ جانتے ہیں 25 سال، اور 25 سال کا مطلب پھر آپ سمجھتے ہیں 10 سال 12 سال 14 سال، معافی لگ لگ کر وہ نکل آتا ہے۔ اور اسلام یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ گستاخ رسول ہو کسی معافی کا حقدار ہو۔ انہوں معافی لگ گئے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے، گستاخ رسول کی ایک سزا، تو میرے بھائی شیطان تاثیر نے اسلام کا جو حکم ہے اس کی توہین کی ہے۔ اب اس کی توہین تو یقینی ہو گئی، جب یقینی تھی تو ممتاز کو اس یقین پر تو فائدہ دینا چاہیے تھا۔ اگر شک کی صورت میں اگر شک کی صورت میں چیف صاحب کہتے ہیں، شک کی صورت میں ملزم کو رعایت ملتی ہے، رعایت ملتی ہے، نرمی ملتی ہے، تو گستاخی کے یقین کی صورت میں عاشق کو نرمی کیوں نہیں دی گئی؟ لیکن کی کریے؟ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی۔ وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ ریاست کے فرائض میں ہے، ہم ریاست کے فرائض میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن ریاست کو فرائض سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور توجہ کرو کیا کہ میں ہم ریاست کے فرائض میں مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن ریاست کو فرائض سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو علم ہو جائے کہ فرائض ہوتے کیا ہے۔ اور سمجھ آئی کو کوئی نہ؟ گل سمجھا جی؟ دسو، یہ سوال ہے۔ ممتاز قادری اگر مدینے کی ریاست ہوتی تو عمر اکیلے نے جو بہانہ یہاں بنایا جاتا ہے کہ جی ذاتی دشمنی اور عداوت کی بنا پر کوئی قتل نہ کر دے، اور بہانہ رکھے رسول کی عزت کا، اس وجہ سے جو گستاخ رسول کو قتل کرے ممتاز قادری جیسا، اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو پھانسی دی جاتی ہے، تاکہ کوئی اپنے ذاتی مسئلے کی عنایت کے لیے اس قانون کا سہارا نہ لے۔ یہی بہانہ اس وقت کیوں نہیں بنایا گیا؟ اب بول دے نہیں، وہ بہانہ نہیں بنیا، وہ اللہ نے صرف تصدیق کی تھی اور کی فرمایا ہے کہ جڑے تیرا فیصلہ نہ مننے ہیں ہی واجب القتل۔ توجہ نہیں فرمائی؟ تو فیصلہ کر دیتا سی، عمر کو کی لین گیا؟ بولو مرو سونیا، تو فیصلہ کر دیتا ہی، پھر عمر کو کی لین گیا ہے؟ انہیں بے ایمان واجب القتل نو ماریا ہے۔ معلوم ہویا رب دسیا ہے
جدوں ثابت ہو جاوے وہ گستاخ سی جنوں ماریا گیا ہے، پھر رب آکھدا ہے وہ کتا مریا ہے جی میں عمر نو رسول نے نہیں ماریا، مدینے دی ریاست والے ممتاز قادری تے غازی علم دین نو بھی نہیں مار سکدے۔ وہ بول دے او نہیں سواد آیا دے پیسے واپس لے چشتی قلعہ ٹھوک چلے آئی کسے نو آکی کسی نو اپنی دانشوری دے ہوتے بڑا ہی غرور تے ناز ہو گئے انہوں آکھ ذرا اس قلعے نو ہلا کے مقامی پٹنا تے جتے رہا میرے دوستو اے میرے ہاتھ توجہ ہے طفیل صاحب کتنے بیٹھے ہو اٹھو ذرا ادھر آ جاؤ اے سونے ہو اے ساڈے دوست نے بابا محمد طفیل صاحب حافظ آباد میں رہنے والے انہوں نے اسلام آباد بڑے بڑے افسرانوں درخواست لکھی کہ جی اے جڑے اللہ رسول دے نام دے کاغذ ہوندے نے اخباراں والے وہ ردی وچ استعمال ہوندے نے تے تساں اس تے پابندی لاؤ۔ انہوں نے پھر لکھ کے دیتا ہے اسلام آباد کی طرفوں اشتہار بھی حکومت کی طرفوں اتنے لگ گئے نے قرآن آیات اور مقدس اوراق کی بے ادبی کی روک تھام کے لیے اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ ایتھے بھی انہوں نے پنجاب ہوم سیکٹری نو انہوں نے درخواست دیتی ہے ظاہر بات ہے کہ مرکز جدو آ گیا تو اتوں بھی اتنے بھی آ جانا ٹھیک ہے، لہٰذا خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لہذا کوئی اللہ رسول دینا اخبارات نو ردی استعمال نہ کرے، کوئی شہ پوڑیاں یہ وہ نہ بنو۔ انگلش کے اندر سارا فیصلہ وہ آرڈر جڑے نے آئے ہوئے نے اتوں والے بھی آ جان گے۔ ویکھو اے بابا اے اللہ دا بندہ مسکین آدمی ویخ جنہیں جوگا ہے سی جنہیں جوگا ہے سی حکومت والوں نو خیال نہیں سی تے انہیں جا کرایا ہے انہوں ہے جی تے وہ یہو جا خیال سی کہ انہوں نو نقصان نہیں سی دیندا۔ اور کیونکہ آج کل مذہب پولیٹیکل ہے یعنی سیاسی دنیا کے مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، انہوں نے مہربانی کر کے جی فوراً یہ آرڈر جاری کر دیے، اگرچہ ممتاز قادری کو قتل کر دیا گیا لیکن یہ آرڈر جلدی سے آ گیا۔ لہذا بابا جی نو دعا بھی دینی ہے اور مسلمانوں سارے مطلع ہو جاؤ ہے جی اس حقیقت کے یہ ہو جائے کام نہ کریا کرو، اللہ رسول دے نام نو ردی نہ روڑو ہے یہ تو اصل ردی بن گئے ہیں جدوں اللہ رسول دے نام نو ردی بنایا۔ یہ اصا یہ قوم میں ردی نہیں بنی، یقین کرنا اتنے دے آ جان گے ہوں دفعہ 144 جی ویخ لو ریڑی والا جہاں کھلوتا ہوں نان روٹیاں لاؤن والے تو جناب چک چک اخباراں میں روٹیاں بنی جاندے نے، انہاں نوں آکھ ذرا ہن چارہ کر لیا جی تانوں چشتی بڑے چیر دے روکدے سن تے نہیں سو روکدے ہن دفعہ 144 لگ گیا۔ کل عشاء دی نماز تو بعد انشاءاللہ الرحمن سہج پال نواں ایئرپورٹ لاہور دے بالکل سامنے پنڈ سہج پال اس چیز کا جلسہ ہوئے گا، اتنے ملاقات اللہ رب العالمین صدقہ مدینے دے تاجدار دا ساڈی اس خدمت نو قبول و منظور فرما، مرن دی توفیق عطا فرما، نفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ علی حبیبہ محمد۔